صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ آیت اس سے پہلے والی آیت کی تفسیر ہے کہ اللہ ہمیں اس راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ کن پر انعام ہوا؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے من یطع اللہ والرسول، کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ کون ہیں وہ لوگ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ قرآن کہتا ہے یعنی وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ وہ صالحین جن کا ظاہر اور باطن ایک رہتا ہے، وہ کبھی منافقت نہیں کرتے۔ تو قرآن نے کہا اولئک حسن رفیقا، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو کوئی بزرگان دین کے راستے پر ہوگا وہ صراط مستقیم پر ہوگا۔ تو بزرگان دین کا راستہ کیا تھا؟ آئیے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ وہ بیعت کیا کرتے تھے، لہذا بیعت کرنا یہ صراط مستقیم کا راستہ ہوگا۔ وہ مزارات پر جایا کرتے تھے، جیسے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر جایا کرتے تھے۔ تو مزار پر جانا بھی کوئی شرک نہیں ہوگا، بلکہ یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے، اور یہ بھی صراط مستقیم میں داخل ہوگا۔ اور دوسری بات اس سے یہ بھی ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم جو فرمایا ہے، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لوگوں تم اپنا روحانی رشتہ کسی پیر کامل کے ساتھ جوڑ لو۔ جب تم یہ جوڑ لو گے تو وہ تمہیں بے حیائیوں سے، غلط باتوں سے روکتا رہے گا۔ اسی بات کو امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر بھی بیان فرمایا ہے کہ وہ اس کا تزکیہ کرتا رہے گا اور اسے اللہ کا قرب عطا کروا دے گا، اور وہ قرب ایسا ہوگا کہ دنیا میں تو ہوگا ہی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا۔ جیسے رب کائنات فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ اس دن ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے جس کی وہ دنیا میں اقتدا کرتا تھا۔ اللہ ہمیں ہمیشہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نیکوں کے ساتھ رکھے، کیونکہ اچھے سنگ ترے۔